میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگ ابھی بات کرتے قرآن کے حوالے سے، تو بہت سی چیزیں نا احمد بھائی میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمت میں فرق یہ ہے. دنیا کی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جس کے اندر جن کی ایبسنس جو ہے نا وہ انسان کو اس اہمیت کا اندازہ دلاتی ہے، اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی ایک بندے کے پاس ایک نعمت نہیں ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ، یہ اس کے بارے میں صحیح معنی میں رائے دے سکتا ہے کہ یار اس کی اہمیت کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس ایک نعمت تھی، اللہ نے اسے لے لی، تو انسان کو احساس ہوتا ہے اچھا اس کی اہمیت کیا ہے. یا پھر ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں، ایک بندہ بیچارہ گرمی میں ٹریول کر رہا ہے سائیکل کے اوپر، تو اس کو شاید اس کو پتہ ہوگا اس اہمیت کا کہ گاڑی میں یا اسی میں بیٹھ کے ٹریول کرنے میں کیا اہمیت ہے. وہ بندہ جو آلریڈی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اس کو شاید اس طریقے سے اپریشیٹ نہ کر سکے. لیکن آن دا کانٹری جو دین کی نعمت ہے اور خاص طور پہ قرآن مجید کی نعمت ہے نا، یہ صرف وہ بندہ اس کی اہمیت جان سکتا ہے جس نے ایکسپیرینس کیا ہے. یعنی ایک عام بندے کے لیے شاید وہ مشکل ہے اس کو اس طریقے سے یعنی اپریشیٹ کرنا اور اس کو یعنی ایکنالج کرنا اور اس سے وہ فائدہ اٹھانا جو نہیں کر سکتا. تو ہو سکتا ہے انلیس اینڈ انٹل ہماری آڈینس اس کو ایکسپیرینس نہیں کرے گی، پڑھے گی نہیں نا خود، تو شاید وہ ہم سے ریلیٹ بھی نہ کر پائے کئی جگہوں پہ کہ کس طریقے سے. میں دیکھتا ہوں ہمارے اسلاف کئی دفعہ قرآن کے بارے میں صورتوں کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذکر کرتے ہیں، ہمیں بھی شاید اس طریقے سے یار اچھا یار یہ تھوڑا سا اوور ایگزیجریٹڈ نہیں، اصل میں ہم نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوتا، وہ ان کے لیے ایک بڑی نارمل بات ہوتی ہے. اسی سے مغرا بھائی یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ایکسپیرینس والی بات ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کی طرف سے سبحان اللہ. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے جو انسان کو ملتی ہے، تو تب وہ اپریشیٹ کر سکتا ہے، تب وہ ٹرولی جو ہے نا انٹرنلی اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور ایک اپنے ساتھ تعلق جوڑ سکتا ہے قرآن کا. اور یہ توفیق جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے انسان کو. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کا سینٹرل جو آئیڈیا ہے وہ ایک دعا ہے. وہ دعا کس چیز کی ہے؟ ہدایت کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اہدنا، ہمیں ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف. اور قرآن سارا صراط المستقیم کا ہی بیان ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم لوگ کبھی کبھار شاید اپریشیٹ نہیں کرتے قرآن کی گریٹنس کو، قرآن کے بینیفٹس کو، اس کی وجہ ہماری اپنی کوتاہی ہے اور ہماری اپنی جو ہے نا لیک آف ایبلٹی ہے ٹو اپریشیٹ دا بک. تو انسان کو اپنے اوپر ایک لحاظ سے نا افسوس کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے اس کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ قرآن کو صحیح طرح اپریشیٹ کر سکے. اور فاتحہ میں یہ دعا ہم کرتے ہیں ایک لحاظ سے کہ ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اینڈ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ دعا that you can ever ask for yourself or anyone else. یعنی ہمارے ائمہ جو ہیں، علماء جو ہیں، انہوں نے بھی نا کہا کہ اگر آپ نے کسی نان مسلم کے لیے کوئی دعا کرنی ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کریں، کیونکہ دیٹ از واٹ ہی از موسٹ ان نیڈ آف، ہدایت. اور ہم بھی خود بھی ہم بھی ہدایت کے محتاج ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ دعا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے ہمیں بتا دی کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ اسی لیے ہم بار بار نماز میں یہ پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس راستے پہ نہ صرف یہ راستہ دکھا بلکہ اس کے اوپر ہمیں گامزن بھی رکھ. یہ نہ ہو کہ ہم ہٹ جائیں، ہم بھٹک جائیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صراط مستقیم پہ تھے، لیکن وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں بار بار تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ رکھے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے بڑی مشہور، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کثرت سے وہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور وہ بھی یہی آئیڈیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہدایت کے اوپر ہمیں رکھ جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جا کے نہ ملیں. میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ یہ بتاتا چلوں. اس پارہ میں سورہ البقرہ کی 141 آیات آتی ہیں پارہ نمبر 1 میں، اور سورہ البقرہ کی جو مین آپ کہہ لیں ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں وہ بھی میں بتانا چاہوں گا آڈینس کو کہ منافقین کا تذکرہ ہوا، منافقین کے اوصاف کا تذکرہ ہوا ہے. شروع میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کا انسیڈنٹ آ جاتا ہے اور ان کی تخلیق کا تذکرہ، اور پھر یہ کہ کس طرح سے وہ ابلیس نے بغاوت کی. اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کا کچھ تذکرہ آ جاتا ہے، بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ آ جاتا ہے، وہ گائے والا واقعہ آ جاتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ موٹا پہلے پارہ میں بتانا چاہ رہا تھا کیا ہے. تو جہاں تک ریفلیکشن کی بات ہے، میں سب سے پہلے انشاءاللہ اپنی ریفلیکشن رکھنا چاہوں گا. ورس نمبر 37 ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے. یہ ہے سورہ البقرہ ورس نمبر 37. تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم.
ٹرانسلیشن ہے کہ دین ایڈم ریسیو فرام ہز لارڈ سم ورڈس اینڈ ہی ایکسیپٹیڈ ہز ریپینٹنس، کہ آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کچھ الفاظ سکھائے اور پھر آدم السلام نے وہ کہے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا. اب یہاں سے یہ ریفلیکشن میں کیوں آڈینس سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سوال آتا ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں. اوبیسلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. اور ہمارے جو ظاہر ہے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان سے بھی مسٹیک ہوئی، لیکن انہوں نے ایٹیٹیوڈ کیا شو کیا کہ ایروگینس کی بجائے یا ہوپ لیسنس کی بجائے، ہوپ لیس بھی ہو جاتا ہے نا بندہ، ہوپ لوز کر دیتا ہے، انہوں نے، اور مزے کی بات کہ وہ سکھائے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ، یعنی اللہ کو کتنے عزیز ہوں گے. اور وہ دعا بھی قرآن میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس پہ میں کچھ تھوڑا سا ریپینٹنس کے اوپر موٹیویٹ بھی آڈینس کو انشاءاللہ کرنا چاہوں گا کہ واٹ از ٹرو ریپینٹنس، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور ذرا ہوپ بھی دلانا چاہوں گا. تو سب سے پہلے یہ آیا، اسی کے ساتھ جوڑوں گا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 ہے، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. لیکن جو کوئی بھی ظلم کے بعد توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف پلٹے گا، توبہ اس کی فارگیونیس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فارگیو کرے گا. انڈیڈ اللہ از فارگیونگ اینڈ مرسیفل. تو یہ دیکھیں کتنا ہوپ اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ ریسٹ ایشورڈ اللہ ضرور اس کی طرف پلٹے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کو معاف کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرو ریپینٹنس ہے کیا؟ تو میں کوئکلی انشاءاللہ اس کی کچھ کنڈیشنز بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ علماء کرام نے بیان کی ہیں کنڈیشنز، کہ سب سے پہلے دا پرسن گیوز اپ دا سن اسٹریٹ اوے، کہ جس گناہ کی وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً اسٹریٹ اوے چھوڑ دے. پھر نمبر 2 ہے کہ دیٹ ہی ریگریٹس واٹ ہیز ہیپنڈ ان دا پاسٹ. ریگریٹ بہت ضروری ہے اور ریگریٹ کے فائدے بھی بہت، لیکن اوور ریگریٹ پھر پروکریسٹینیشن کی طرف نہ لے جائے. تو ایک حد تک ریگریٹ، ندامت، وہ فیل کرتا رہے، آنکھوں میں آنسو بھی لائے کہ مجھ سے کیوں ہوا اور میں نے یہ کیوں کیا. اور جتنا سنسیئر وہ ہوگا ریگریٹ میں، اتنا اللہ ضرور اس کا دل مزید صاف کرے. نمبر 3 ہی ریزالوز ناٹ ٹو گو بیک ٹو دا تھنگ ہی ہیز ریپینٹڈ فرام، کہ پورا پختہ ارادہ کرے کہ دوبارہ نہیں جائے. ارادہ تو کرے نا کم از کم، ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 4 اگر تو لوگوں کے حوالے سے کوئی اس نے حقوق ضمن کیے ہیں تو وہ ان حقوق کو واپس کرے، یا اگر ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس بندے نے ہمیں نقصان پہنچایا تو ان سے معافی بھی مانگے. ٹھیک ہے. تو یہ چوتھا ہے. اور پانچواں ہے کہ دیٹ ہی ریپینٹس بیفور دی ایگنی آف ڈیتھ از اپون ہم، اور وہ توبہ کرتے رہے یہاں تک کہ موت اس تک آ جائے، تو تب تک وہ توبہ کرے. اور اس میں بہت ہی خوبصورت ایک کوٹ ایک ہمارے سلف ہے، انشاءاللہ ان کا آپ کے سامنے رکھوں گا. القرازی ہی سیڈ اٹ کمبائنس 4 تھنگس، ٹرو ریپینٹنس کمبائنس 4 تھنگس. نمبر 1 سیکنگ فارگیونیس وربلی، استغفار کرنا وربلی. گیونگ اپ دا سنفل فزیکل ایکشنز، گیو اپ کر دینا. ریزالونگ ان ونز ہارٹ ناٹ ٹو گو بیک ٹو دا سن، پختہ ارادہ دل میں کرنا، نہیں جانا. اور چوتھی انٹرسٹنگ وجہ اسی لیے میں نے رکھی آپ کے سامنے، اینڈ کیپنگ اوے فرام بیڈ کمپنی. وہ طریقے اختیار کرنا کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف، یہ طریقہ بہت ضروری ہے. لوگ ریپینٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ طریقہ اختیار نہیں کر پا رہے ہوتے جس سے ان کی ریپینٹنس الانگیٹ ہو جائے یا انشور ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے.